الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پر ہمارا مختصر سا بیان ہونے والا ہے وہ ہے درود و سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ ایک امتی کی بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے مسلمانوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو اس نبی پر اور اس نبی کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد احکام دیے، مگر کوئی حکم ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اے میرے بندے تو یہ عمل کر، میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ مگر درود یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم درود بھیجو، اور خود کے بارے میں کہتا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور مومنوں کو بھی درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما رہا ہے۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربت پہ قربت کے شرف سے نواز رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو کتنے درجے بلند کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ ایسے حبیب ہیں جن کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا۔ تو اللہ درود بھیجتا ہے کا مطلب اللہ اپنے محبوب پر اپنی رحمتیں، اپنی نوازشیں، اپنی عنایتیں نچھاور فرما رہا ہے۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں، فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرے اس محبوب پر تو رحمتیں نازل کر، اور ہم غلامان مصطفیٰ درود بھیجتے ہیں۔ تو ہمارا درود بھیجنا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تو تیرے محبوب پر تیری رحمتیں نازل کر۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا کہ صلو علیہ، اے مومنو تم نبی پہ درود بھیجو۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ کیونکہ نماز کا طریقہ بھی آپ نے سکھایا، روزے کا طریقہ بھی آپ نے سکھایا، حج کے مناسک بھی آپ ہی نے سکھائے، دین کے ہر عمل کو انجام دینے کا طریقہ آپ نے سکھایا، تو درود پڑھنے کا طریقہ بھی آپ ہی سکھائیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد، یعنی تم یوں عرض کرو کہ اے اللہ تو ہی درود بھیج تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر۔ تو ہم درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم درود نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے پروردگار تو درود بھیج دے، کیونکہ تیرے پیارے حبیب پر تو ہی درود نازل کر سکتا ہے۔ ہم تیرے حبیب کے غلام ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ رسول کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ حضور کی بدولت ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، سچ پوچھئے تو ہم کو ہمارا رحمان ملا۔ دین کے سارے احکام، زندگی گزارنے کے سارے طریقے، عمدہ اور پاکیزہ اخلاق، دلوں کا سکون اور آخرت میں نجات، یہ ساری چیزیں ہمیں جن کے ذریعے حاصل ہوئی وہ ذریعہ ہے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب ہم حضور کو کیا نذرانہ پیش کریں، حضور کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کریں؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، تم کو میں ایک طریقہ سکھاتا ہوں، اس کے ذریعے تم میرے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر سکتے ہو، تحفہ پیش کر سکتے ہو۔ وہ نذرانہ ہے درود و سلام کا نذرانہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں، ان احسانات کا ہم کوئی وزن نہیں کر سکتے، بس درود بھیجتے ہیں، اس سے ہمارے دلوں کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ ہم یہ تحفہ پیش کرتے ہیں تو ہم اتنے عاجز ہیں اور اپنے آپ کو ہم یوں محسوس کریں کہ ہم درود بھیجنے کے قابل نہیں ہیں، اسی لیے ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہی درود بھیج یا درود نازل کر دے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذات پاکش ہست محتاج الیہ، ذات پاکش ہست محتاج الیہ، ذا سبب فرمود حق صلو علیہ۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایسی ہے کہ سب حضور کے محتاج ہیں اور سب پر حضور کا احسان ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی کے غلاموں، تم پر نبی کا احسان ہے تو تم نبی پہ درود بھیجو، تو اس احسان کا عوض تو تم نہیں کر سکتے، مگر تمہارے دلوں کو ایک تسلی حاصل ہو جائے گی کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے۔ دیکھیے صلاۃ اور سلام دو الگ الگ چیزیں۔ صلو علیہ، اے مومنو تم نبی پہ درود بھیجو، پھر اس کے بعد کہا وسلمو، اور سلام بھی عرض کرو۔ صلاۃ و سلام، درود اور سلام دونوں عرض کرنا ہے، مگر سلمو کے بعد تسلیماً کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ سلام پیش کرو، ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھو، کیونکہ تسلیماً کا معنی ہے سلام پیش کرنے کے طریقے سے پیش کرو، یعنی سلام عرض کرنے میں کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر سلام کو بھی رکھا ہے، درود کو بھی رکھا ہے۔ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت۔ پھر اس کے بعد درود پیش کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ پتہ چلا کہ نماز درود و سلام کے بغیر پوری ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ جو اللہ کی خاص عبادت ہے نماز، اس کا نام بھی صلاۃ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے خاص نذرانہ، اس کا نام بھی ہے صلاۃ۔ تو دو الگ الگ کام ہیں، نماز پڑھنا الگ کام ہے، یہ تو اللہ کی عبادت ہے جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے،
اور درود پڑھنا یہ الگ کام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، یہ الگ کام ہے۔ کام الگ الگ ہے، نام ایک، کیونکہ جو نماز ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، جو درود ہے اس کا تعلق مصطفیٰ سے ہے۔ پروردگار عالم نے فرما دیا کہ میرا کام کرو، اس کا نام بھی صلاۃ ہے، میرے نبی کا کام کرو، اس کا نام بھی صلاۃ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایسا تعلق ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ سے نسبت ہے حضور کو، وہ نسبت ہم اپنے لیے بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہم کہتے ہیں رسولنا، ہمارے رسول۔ نبی اللہ، اللہ کے نبی، ہم کہتے ہیں نبینا، ہمارے نبی۔ اللہ کے بھی رسول ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں، اللہ کے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب، حبیبنا، ہمارے بھی حبیب ہیں۔ مگر ایک ایسی حیثیت ہے کہ اس حیثیت میں حضور اللہ ہی کے ہیں اور حضور ہمارے ہی ہیں۔ وہ حیثیت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں۔ اور ہمارے کیا ہے حضور ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہے، حیراں ہوں میں کہ، حیراں ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا داتا کہوں تجھے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم حضور کو کیا دیتے ہیں، بلکہ حضور پہ درود بھیج کر ہم بے پناہ نعمتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 سیئات، اس کے 10 گناہ جھڑا دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں ہم درود پڑھتے ہیں، یہ کتنا آسان کام ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہم حضور پر احسان نہیں کرتے بلکہ حضور کا ہم پر احسان ہو جاتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجا ہے تو میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، اتنا نوازوں گا، اتنا نوازوں گا کہ تو میرے مصطفیٰ پہ ایک بار درود بھیجے گا تو میں 10 مرتبہ تجھ پہ رحمتیں نازل کر دوں گا، تیرے 10 گناہوں کو مٹا کے رکھ دوں گا، تیرے 10 درجات کو بلند کر کے رکھ دوں گا۔ کیا نوازش ہے پروردگار عالم کی۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مصطفیٰ پر کسی کا احسان رہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب پر اس کے پیارے مصطفیٰ کا احسان رہے، اس کے پیارے مصطفیٰ کا کرم رہے۔ درود پڑھنے سے اتنا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضور کی قربت، حضور کی بارگاہ میں مقبولیت، اس سے بڑھ کر عظیم چیز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ رہیں گے جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتے ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہوں، کم اجعل، میں اپنے وظائف میں، میرے اوراد میں آپ کے درود کے لیے کتنا حصہ مقرر کروں؟ یعنی میں نوافل پڑھتا ہوں، وظائف، دیگر اوراد پڑھتا ہوں اور آپ پہ درود بھی بھیجتا ہوں، کتنا درود کے لیے میں
حصہ دے دوں، درود کے لیے کتنا حصہ مقرر کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شیتا، جتنا تو چاہے، کیونکہ تو مجھ پہ درود بھیج رہا ہے، تو کتنا درود بھیجے یہ تیری مرضی ہے۔ تو عرض کرنے لگے کیا ربع یا رسول اللہ، میرے سارے وظائف میں پاؤ حصہ، یعنی میں رات میں نوافل ادا کروں، عبادتیں کروں، یا دن میں نوافل ادا کروں، عبادتیں کروں، وظائف اوراد پڑھوں، تو پاؤ حصہ آپ کے درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو جتنا چاہے بھیج، مگر اس سے تو زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کرنے لگے وَالنِّصْفَ یا رسول اللہ، میرے سارے اعمال میں آدھا حصہ آپ کے درود کے لیے رکھ دوں، باقی آدھا حصہ دیگر اعمال کے لیے رکھوں۔ مثلا اگر میں 2 گھنٹے عبادت کروں تو 2 گھنٹے میں 1 گھنٹہ درود کے لیے رکھ دوں، باقی 1 گھنٹہ تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے رکھ دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت وإن زدت فهو خير لك، تو جتنا چاہے درود بھیج، مگر زیادہ کر تو یہ تیرے لیے بہتر۔ تو حضرت ابی بن کعب عرض کرنے لگے کہ والثلثین یا رسول اللہ، 2/3۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 3 گھنٹے میں نوافل کے لیے مقرر کروں، نفل عبادت کے لیے، تو 2 گھنٹے آپ پہ درود بھیجوں اور 1 گھنٹہ دیگر وظائف میں لگاؤں یا دیگر نمازوں میں لگاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت وإن زدت فهو خير لك، تو جتنا چاہے درود پڑھے، یعنی 2/3 پڑھتا ہے تو پڑھ لے، مگر تو زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نوافل کے لیے جتنا وقت نکالوں گا پورا وقت درود کے لیے نکال دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، تب تو اے ابی بن کعب، تیرے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے تیرا یہ عمل بس ہے اور تیرے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابخل الناس من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود بھیجے بغیر رہ جائے۔ یعنی درود بھیجنے میں کوئی کنجوسی کر رہا ہے تو اس سے بڑا بخیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محسن ہیں کہ رات رات جاگ کر ہم گنہگاروں کے لیے پیارے آقا نے دعا مانگی، اور میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے پروردگار میرے گنہگار امتیوں کو بخش دے۔ تو ایسے محسن کہ دنیا میں بھی ان کا احسان، آخرت میں بھی ان کا احسان، ان کی بارگاہ میں کوئی درود نہ بھیجے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر بھی درود نہ بھیجے، تو اس سے بڑا بخیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔